بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرے عزیزو بھائیو بزرگو محترم علماء، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین مکمل دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ اللہ، اس دین کی ابتدا ہے عبادات سے۔ بنی الاسلام علی خمس، بنیا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ دین شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ وہ توحید و رسالت کی گواہی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بنیاد۔ بنیا کا لفظ ہوتا ہے بنیان، جہاں سے بنیاد کھودی جاتی۔ ایک اور حدیث اس کے ساتھ جوڑ کر میں یہ پیش کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او محاسن الاخلاق، کہ میں تمہارے اعلی اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو اتمم اور بنیا، ان دونوں کو جوڑ کر یہ میں بات کیا کرتا ہوں کہ دین شروع ہوتا ہے عبادات سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر۔ اس کی جو انتہا ہے وہ عالی اخلاق ہے۔ تو ہمارا ایک المیہ ہے، فقہی مباحث بڑے زور شور سے پڑھاتے ہیں اور سال کا بہت بڑا حصہ اس میں گزر جاتا ہے، لیکن جو اخلاق کے ابواب ہیں اس سے ایسے گزرتے ہیں جیسے بزنس ٹرین گزرتی ہے۔ ہوتا ہے نہ پڑھنے والوں کو پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو مجتہد فی مسائل ہیں اس پہ جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہے، دونوں طرف کے فریق ہیں جنت میں جائیں گے، لیکن اخلاق کے ابواب وہ ہیں جس کی کمی کوتاہی جہنم میں لے جائے گی۔ میرے نبی نے سے پوچھا گیا ایو سیئۃ اعظم، یا رسول اللہ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا سوء الخلق والشح المطاع، بد اخلاقی اور حد درجے کا بخل کا یہ بدترین برائی ہے۔ تو پھر پوچھا گیا ایو حسنۃ اعظم، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الخلق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی۔ والتواضع والصبر علی البلاء، سارے اخلاق، تواضع، صبر۔ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ ارید ان یکمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک، تو اپنے اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ہمارے طلبہ، میں نے بیان میں بھی کل ذکر کیا تھا کہ میں نے دنیا پھری ہے، ایسی قربانی والے طلبہ پوری دنیا میں کوئی نہیں، ایسی قربانی والے علماء پوری دنیا میں کوئی نہیں، جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر چٹائی سے سل کے زندگی گزارتے ہیں، اور یہ نوجوان جو جوانی کا بہترین حصہ ایک چار دیواری میں گزارتے ہیں، اور جو مدرسہ ان کو کاغذ کا ٹکڑا دیتا ہے جس کو سند کہتے ہیں، وہ باہر کی دنیا میں 2 ٹکے کی نہیں ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کہاں جانا ہے۔ بھائی کو اس کا گلا تو ٹھیک کرواؤ، کبھی شور میں چاہتا ہے، تم بیٹھے رہو۔
لیکن یہ ہمارا المیہ ہے، یہ بڑے بڑے مدرسین بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اخلاق نہیں پڑھاتے، نہ سمجھاتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، گزار دیتے ہیں، جلد ثانی ترمذی شریف کی جلد ثانی، ایسی عالی شان اخلاق کی کتاب ہے، ابو داؤد کتاب آداب اخلاق، ایسی عالی شان مضامین ہیں، لیکن جب ہم نے شروع کی تو ابتدائی کوئی 50 صفحے پڑھنے کے بعد ہمارے استاد نے فرمایا اب جو سوال کرے گا اس کی پٹائی ہوگی، بس اب تیز گام چلاؤ۔ تو بس وہ سن رہے ہوتے تھے، ہم پڑھ رہے ہوتے تھے، نہ پڑھنے والے کو پتہ ہوتا تھا کیا ہے، نہ پڑھانے والے کو پتہ ہوتا تھا کیا ہے۔ وہ اتنے عالی شان ابواب ہیں، آپ کے علم کی کمی چھپ جائے گی لیکن آپ کے اخلاق کی کمی کبھی نہیں چھپے گی، آپ کے علم کی برتری بھی چھپ جائے گی کہ بہت بڑے علامہ ہیں، کسی کو کیا پتا، لیکن آپ کے اخلاق کی خوبصورتی کبھی نہیں چھپے گی، خوشبو کی طرح مہکے گی۔ تو دین کی ابتدا ہے عبادات اور انتہا ہے اخلاق، اخلاق اس کی انتہا ہے اخلاق۔ ایک دیہاتی کا تجزیہ بتاؤں، دیہاتی کا تجزیہ، ہمارے گاؤں کے قریب 2 ایکڑ اس کی زمین، اور اس نے مٹی میں مٹی ہو کر اپنے بچے کو عالم بنایا، ملتان کے ایک مشہور درسگاہ سے وہ فارغ ہو کے آیا، میرا ضلع ملتان بن جاتا ہے۔ میں گھر پر تھا اپنے ڈیرے میں، تو میرے پاس آ کر کہنے لگا مولانا صاحب اے میرا پتر پر کڑیا کوئی نہیں، یہ ہماری پنجابی کی مثال، اے میرا پتر پڑھیا تا ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہ ہم دا ماں پیو نال گل کرن دا ہی ول نہیں، ہم دا گل پہ جاندہ۔ ایک دیہاتی نے اس کی 10 سال کی محنت کو یوں کر دیا کہ یہ پڑھ کے تو آیا ہے پر سیکھ کے نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس کو ماں باپ سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں، تو پڑھا کام نہیں آتا، سیکھا کام آتا ہے۔ پڑھنا سیکھنے کا ابتدائی درجہ ہے، ابتدائی درجہ، سیکھنے کا ابتدائی درجہ۔ تو میرے عزیزو، اخلاق پورے دنیا کے انسانوں کی زیب و زینت، جس پر جا کر اسلام مکمل ہوتا۔ میں نے بیان میں بھی سنایا تھا، میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف چھپ کے مدینہ منور، 3 لڑکے آ کے، مصری اردنی امارات، کہنے لگے نستجیدک فی الحدیث، ہمیں حدیث کی اجازت دو۔ میں نے کہا تعرفوننی، مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ ہے کہ میرا کوئی حدیث سے پاک سے تعلق ہے؟ کہنے لگے بس عرفنا من سیماک، بس تیرے چہرے سے ہمیں ایسے اندازہ ہوا کہ کچھ اس کا ہے صحیح تعلق، باقی ہم تمہیں جانتے ہو۔ کہا ٹھیک بیٹھو۔ میں نے اپنی سند بتائی، ایک تو میری سند ہے قراءتاً اور ایک ہے اجازتاً۔ اجازتاً میری سند اللہ نے بہت عالی بنائی ہے، میرے مولانا شیخ الہند کے اور میرے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، جبکہ میرے استادوں کی سند مجھ سے سافل ہے اور میری سند ان سے عالی ہے، کہ جو قراءتاً تھی اور دراستاً وہ تو تھی محمد عبداللہ، خیر محمد، محمد یاسین، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز اور شاہ ولی اللہ، 9 واسطے۔ شاہ ولی اللہ پر سارے واسطے جمع ہو جاتے۔ جب میں دورے سے فارغ ہوا تو ہمارے بر صغیر میں سند کے عالی سافل ہونے کی نہ خبر ہے نہ کوئی ذوق شوق ہے، جو کہ بتایا ہی نہیں جاتا نا، اور خارجی مطالعے کی طلبہ کو عادت کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ 6-7 سبق ہی اتنے تھکا دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ بچہ کیا مطالعہ کرے گا۔ لیکن میں ذرا جنونی تھا تو میں خارجی مطالعہ کرتا تھا، تو تھوڑا بہت مجھے شدھ بدھ تھی کہ سند کا عالی ہونا بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، علمی بھی اور اخروی بھی۔ تو جب میں فارغ ہوا تو اس وقت مولانا زہر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، جو شیخ الہند